بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم شروع کریں کتاب الہبہ۔ ٹھیک ہے، کیا ہوتا ہے ہبہ؟ تحفہ دینا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے متعلق جتنی بحثیں ہیں آئیں گی، بہت اہم باب ہے، بہت اہم باب ہے، اور اس کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، کچھ مسائل اس میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ بنیادی باتیں ہمیں سمجھ میں آ جائیں، ہبہ کے متعلق کیا کیا ہوتا ہے۔ لیکن بنیادی باتیں سمجھ میں آئیں گی تو آپ کو بہت سے مسئلے سمجھنا آسان ہوں گے۔ بنیادی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی، بہت سے مسئلوں میں رہ جاؤ گے، پریشان رہو گے۔ ٹھیک ہے بھائی، اس کو توجہ سے سمجھ لو۔ اس طرح کے ابواب عبارت پڑھ کے نکال دیتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سے مسائل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے یہ تملیک پیچھے کہتا ہے یہ تملیک المنفعہ، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ تملیک العین، ٹھیک ہے، بلا عوض، بلا عوض کسی کو عین دے دینا، یہ ہبہ کہلاتا ہے۔ جہاں پر عوض ختم ہو گیا وہ ہبہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ بے ہو جائے گی۔ بات واضح ہے؟ چنانچہ بے کے احکامات سارے اس کے اوپر لگیں گے۔ جہاں بلا عوض ہے تو وہاں پر ہبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، سمجھو، تصح بإیجاب، یہ ایجاب کے ذریعے سے صحیح ہے، سمجھ رہے؟ وقبول، اور قبول کے ذریعے سے صحیح ہو، دو تین لائنوں کے نیچے لکھا ہوا ہے، وقبول وقبض، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ تصح بإیجاب، تصح بإیجاب، ٹھیک ہے، وقبول وقبض، ٹھیک۔ یہ تین چیزوں کی تشریح کی ہوئی ہے، مصنف نے خود ہی تشریح کر دی۔ یہ صحیح ہے کس سے؟ ایجاب سے، ایجاب سے، قبول سے، قبض سے، ٹھیک ہے۔ ایجاب کے بعد قبول ہو گیا، قبول کے ساتھ قبض ہو گیا، قبول کے بغیر قبض ہو گیا، دونوں صورتوں میں صحیح ہے۔ تصحیح بإیجاب، ایجاب سے ہو جاتا ہے۔ ایجاب کیا ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ میں دے رہا ہوں تمہیں، ٹھیک ہے، جو آفر کرتا ہے۔ آفر سمجھتے ہو؟ اچھا، کَوَهَبْتُ، جیسے کہ میں نے ہبہ کیا، وَنَحَلْتُ، تجھے دیا، وَأَطْعَمْتُكَ، میں نے تجھے کھلایا، هذا الطعام، وَجَعَلْتُهُ لَكَ، یہ چیز میں نے تیرے لیے بنائی ہے، وَأَعْمَرْتُ هذا الشَّيْء، پوری عمر کے، وَأَمَرْتُكَ، پوری عمر کے لیے یہ چیز تیری ہے، ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہاں تک؟ آگے دیکھو، وَحَمَلْتُكَ عَلَى هَذِهِ الدَّابَّةِ، میں نے تجھے اس جانور پر بٹھایا، ناویًا بِهِ الْہِدَى، ہبہ، ہبہ کی نیت کر کے یہ کہا، ٹھیک ہے بھائی، ہبہ کی نیت کر کے یہ کہا تو اس سے ہبہ ہو جائے گا۔ وَكَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، میں نے تو یہ کپڑا پہنایا، کیا ہے؟ ناویًا بِهِ الْہِبَةِ، ہبہ کی نیت کی تو یہ صحیح ہے۔ داری لکا ہبتن، داری لکا ہبتن تسکنھا، یہ گھر تیرے لیے ہدیہ ہے تاکہ تو اس میں رہے، یہ گھر تیرے رہنے کے لیے ہدیہ ہے، ٹھیک ہے، اور نیت ہدیہ کی تو ہدیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لا ہبت سکنا او سکنا ہبتن، ٹھیک ہے، سکنا ہبہ نہیں ہوتا، بس تمہاری رہائش تمہیں ہدیہ کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تمہیں رہنے کا ہدیہ کرتا ہوں، یعنی رہو فری میں، لیکن تمہیں ہدیہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہوگی؟ وہ عاریت ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور سکنا ہبتن، یا تمہاری رہائش، ہبتن سکنا، سکنا ہدایت ہے، ہبہ ہے، یا ہبہ سکنا ہے، دونوں میں یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ یہ کہے گا داری لکا، گھر تیرے لیے، تیرے سکنا کے لیے ہے، یہ ہبہ ہے، تو دار کا لفظ بولے گا، سمجھ رہے ہو؟ یعنی ہبہ میں کوئی چیز ہونی چاہیے، ہبہ میں کوئی مانوی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ سکنا کیا ہے؟ مانوی چیز ہے، سمجھ رہے ہو؟ تو مانوی چیز ہدیہ نہیں کی جاتی انسانوں کے لیے، یعنی زندہ کے لیے، ٹھیک ہے۔ وقبول تصح بإیجاب وتصح بقبول،
وتصح بقبض، قبضے سے بھی وہ صحیح ہے، فی المجلس بلا اذن ہی، مجلس کے اندر بغیر اجازت کے لے، وہ بعد ہی یا مسجد کے مجلس کے بعد قبضہ کرے، دونوں صورتوں میں ہبہ مکمل ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ بات واضح ہے؟ ٹھیک، آگے دیکھو بھی، اب تو کوئی ایسی چیز تھی، یہ کرسی ہبہ کر رہا تھا، الماری ہبہ کر رہا تھا، اور کوئی ایسی چیز ہبہ کر رہا تھا، لیکن ایک لفظ اور ہے، محوز، محوز، ٹھیک ہے، میم ہا واو محوز، اس کو بعض حضرات نے، بعض شراح نے محوز لکھا ہے، بعض نے محوز لکھا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے مشترک، شے مشترک، یعنی ملکیت تو ایک ہے لیکن چیز مشترک ہے۔ کیسے مشترک ہے؟ ایک ایسی چیز مشترک ہے جو کہ مقسوم ہوتی ہے، ایک ایسی چیز مشترک ہے جو مشاع ہوتی ہے، صحیح ہے بھائی؟ ایک ایسی چیز مشترک ہے جو مقسوم ہوتی ہے، ایک ایسی چیز جو کہ مشاع ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور مشاع دو قسم کی ہوتی ہے، جو تقسیم ہو سکے، جو تقسیم نہ ہو سکے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اب بتا دو مشترک کیا ہے۔ اچھا، اس سے پہلے سمجھ لو بھائی، اس سے پہلے سمجھ لو، ایک ہوتا ہے واہب، ٹھیک ہے، ایک ہے موہوب لہو، اور ایک ہے موہوبہ، محبوبہ نہیں، صحیح، کتنی زور سے بولا، واہب ہدیہ کرنے والا، ٹھیک ہے، موہوب لہو ہدیہ کیا جائے، اور موہوبہ کوئی چیز، صحیح ہے بھائی؟ ہماری کلاس میں ہدیہ کرنے والا کون ہے؟ کس نے تو کیا نہیں ہے، چلے جی، احمد ہدیہ ہے، ہدیہ کرنے والا، ٹھیک ہے، اور ہدیہ لے کون رہا ہے؟ کون لے رہا ہے بھائی؟ ابراہیم لے رہا ہے۔ ان کے نام مختلف ہے، بالکل مختلف ہے نا، تو اس لیے، اور چیز کون سی ہے؟ چیز بہت سی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب چیز عام چیز ہے تو یہ چیز مالے ایسی چیز ہے جو کہ مشترک ہے، ٹھیک ہے، چیز مشترک ہے۔ بطور مثال مقسوم، ایسی چیز جو کہ تقسیم ہو سکے، الگ الگ ہو سکے۔ مقسوم کا کیا معنی ہے؟ پین لے کے ہو یار، ان سے مارکر لے کے ہو، یہ کمزور ہو گیا، دو 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 زر کا ورڈ زر دو بھائی۔ مقسوم مطلب جو چیز تقسیم ہو سکے بغیر نقصان کے، بغیر نقصان کے تقسیم ہو سکے، مثلا سونا، کیا نہیں 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 نہیں، درخت اور پھل، درخت اور پھل، درخت اور پھل دونوں آپ الگ الگ، درخت الگ ہو سکتا ہے، پھل الگ ہو سکتا ہے، صحیح ہے، بغیر نقصان کے الگ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ زمین اور فصل بغیر نقصان کے الگ ہو سکتے ہیں، ہو سکتے ہیں۔ فصل اب کہہ دے کہ میں زمین دیتا ہوں، فصل نہیں دیتا، ہدیہ کر رہا ہے زمین،
لیکن فصل نہیں دے رہا. درخت ہدیہ کروں, پھل ہدیہ نہیں کر رہا. درخت ہدیہ کروں لیکن پھل ہدیہ نہیں کر رہا. اب کیا مطلب پھل سارے اتار کے مجھے واپس کرے, پھل درخت تو لے لے, ہے نا. یہ چیز مقسوم, اس کو کہتے ہیں مقسوم. ایک ایسی چیز جو کہ تقسیم ہو سکے, سمجھ رہے ہو, بغیر نقصان کے تقسیم ہو سکے. ہاں جی, ایسی چیز جو کہ مشاع ہو. ابھی ایسی چیز جو کہ مشاع ہو. مشاع, ہاں, گائے. ٹھیک ہے, گائے کے پائے ہدیہ کر رہا ہے, گائے کے پائے ہدیہ کر رہا ہے. صحیح ہے بھائی. دیکھو تو ایک ہے مال مشاع. گائے ہے, گائے کے اندر دو بندے شریک ہیں, ان میں سے ایک کہتے ہیں میں اپنا حصہ تمہیں ہدیہ کرتا ہوں. گھر مشترک ہے, ایک بندہ کہتے ہیں میں تمہیں آدھا گھر ہدیہ کرتا ہوں. تو ایک گھر مشاع ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس میں کچھ ایسے ہیں جو تقسیم ہو سکتے ہیں, کچھ ایسے جو تقسیم نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جو تقسیم ہو سکتا ہے بغیر نقصان کے. ٹھیک ہے, جیسا بطور مثال کمرہ بغیر نقصان کے تقسیم ہو سکتا ہے, آدھا تیرا آدھا میرا. صحیح ہے. سونے کی انگوٹھی ہے, ٹھیک ہے, آدھی توڑ کے اس کو دے دو, دونوں اپنے پیسے لے سکتے ہیں, بغیر نقصان کے تقسیم ہو سکتا ہے. جو تقسیم نہ ہو سکے جیسے گوشت, گائے, گھر. ٹھیک ہے, گائے کو پہلے ذبح کرنا پڑے گا, اس کے بعد گوشت نہیں, گائے کی بات کرو. اب گائے جو ہے, گوشت تو چھوڑ دو یار, جو تقسیم نہ ہو سکے, سمجھ رہے ہو, یعنی نقصان کے ساتھ تقسیم ہو. ٹھیک ہے, تو وہ چیز مشاع ہے اور اس کا ہبہ درست نہیں ہوگا. تو سمجھو بھائی, ان تمام چیزوں میں جو مشترک ہیں, ٹھیک ہے, اس کا ہبہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کا ہبہ جائز نہیں ہے. دیکھو نیک محمد بہت اچھا کام کر رہا ہے, یہ ساتھ ساتھ نوٹ کر رہا ہے. آپ کو یہ صورت مسئلہ ایسے سمجھ میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے, جب تک آپ کو, ابھی تو آپ لوگوں نے پڑھ لی, ہو سکتا ہے کل آپ کے ذہن سے نکل جائے, پھر دوبارہ پڑھو گے, ایک سبق تیار کرنے میں 2-2.5 گھنٹے لگ جائیں گے آپ کو, اور آگے آپ نے امتحان دینا ہے. دیکھو جی, ہاں, ہاں, جہاں مقسوم ہو یا مشاع ہو, چیز محوظ ہو, محوظ چیز کا ہبہ درست نہیں ہے. محوظ میں چاہے وہ مقسوم ہے چاہے وہ مشاع ہے. ٹھیک ہے, مشاع میں چاہے تقسیم ہو سکے چاہے تقسیم نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, دیکھو اب عبارت جو کتاب کی ہے نا, جو آپ کی عبارت ہے کتاب کی, فی محوظ مقسوم و مشاع لا یقسم فیما قسم. ٹھیک ہے, تو ان صورتوں میں ہبہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, میں عبارت لکھ رہا ہوں, نہیں سمجھ میں آیا, آ گیا, چلو جی آگے جو. لیکن کیا کہتے ہیں, لیکن بطور مثال کسی نے کیا, کسی نے کیا کیا, کسی نے فَإِن قَسَمَهُ, اگر کسی نے اس کو تقسیم کیا, وَسَلَّمَهُ, اور تقسیم کر کے حوالے کر دیا, تو صحا, تو تب یہ صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے, مشاع میں ہو چاہے مقسوم میں ہو, بہر صورت ہو جائے گا. اہم جگہ ہے, اہم مقام ہے, اس چیز کو سمجھ لو. بات واضح ہے. ایک اصول, بڑا اہم اصول, ملک واہب. ٹھیک ہے, ملک واہب اور حق واہب, یہ دونوں ہبہ ہوتے ہیں تو ہبہ ہوتا ہے, ورنہ نہیں ہوتا. ملک واہب اور حق واہب, یہ دونوں ہبہ ہوتے ہیں تو ہبہ ہوتا ہے, ورنہ ہبہ نہیں ہوتا. یہ بہت اہم اصول ہے.
آپ کی کتاب میں کوئی تفرع نہیں ہے اس کی، یعنی کوئی تفریع نہیں بیان کی ہوئی۔ ان میں سے ایک چھوٹی سی تفریع یہ ہے، ٹھیک ہے، کہ تقسیم کے اندر جیسے ملک مشاع ہے، ملک مشاع کے اندر ملکیت واہب تو وہ دے رہا ہے لیکن حق واہب باقی ہے۔ واہب کا حق یعنی ہبہ کرنے کے والے کا حق اس میں باقی ہے، کیونکہ وہ مشاع ہے، مشاع بغیر تقسیم ہوئے کسی کے پاس جا نہیں سکتا، ٹھیک ہے، وہ تقسیم ہوگا پھر جائے گا۔ اب اس نے ملکیت دے دی، حق تو اس کے پاس ہے، حق کہیں منتقل نہیں ہو سکے گا، سمجھ رہے ہو بھائی؟ اور تفرعات بہت سی ہیں، بطور مثال کسی نے اپنی زندگی میں اپنی جائیداد دے دی کہ یہ میرے بیٹے کی جائیداد ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن اس کو قبضے میں نہیں دی، تو ملکیت تو ادھر منتقل ہوگی لیکن حق کے واحد منتقل نہیں ہوا، حق کسی کے پاس ہے۔ جب حق کسی کے پاس ہے تو اب یہ اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں، بڑی لمبی لمبی بحث، یہ تو بہت اہم ہے۔ ہبہ کے لیے شرط ہے، ہبہ کے لیے قبضہ شرط ہے، اور شے مشاع کے اندر قبضہ کیسے ہوگا؟ گائے ہے، گائے میں دونوں کا حق ہے، کیسے قبضہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ درخت کے اوپر پھل ہے، پھل لگے ہوئے، وہ پھل ہبہ کر رہا ہے، تو قبضہ کیسے ہوگا؟ جب تک درخت کے پاس نہیں جائے گا، جب تک درخت کو جھاڑے گا نہیں، اس کے پتے نہیں جھاڑے گا تو کیسے ہوگا؟ سمجھ رہے ہو میری بات؟ لو بھائی آگے دیکھو، اب اس سے آگے ایک اور مسئلہ، اب دیکھو فَإِن قَسَمَهُ، اگر تقسیم کر دیا، وَسَلَّمُ، تقسیم کر کے حوالے کر دیا، ٹھیک، تو صحا، تو یہ صحیح ہو گیا، لیکن اب آگے ایک اور مسئلہ ہے، وَإِن وَهَبَ دَقِيقًا فِي بُرٍّ، دقیقاً فی برٍ، خوشے کے اندر گندم کو ہدیہ کیا، لا، تو یہ جائز نہیں ہے، صحیح ہے۔ وَإِن طَحَنَ، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے خوشے میں سے گندم نکالی، نکالنے کے بعد پیسنے کے بعد حوالے کر دی ابراہیم کے، ہے بھائی، احمد نے گندم ہدیہ کی اور آپ نے قبول کر لی۔ اب اس نے کیا کیا، اب خوشے کے اندر گندم ہے، تو مطلب کیا ہوا، خوشہ آپ کا، گندم اس کی، تو یہ چیز کیا ہوئی، مشاع ہوئی، مشاع کا ہدیہ جائز ہے؟ جائز نہیں ہے۔ لیکن ہم نے اوپر پڑھا اگر اس نے الگ کیا اور الگ کرنے کے بعد دے دیا تو جائز ہے، لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ اس نے نکالا اور نکالنے کے بعد پیسنے کے بعد آٹا بنا کے اس کو ہدیہ کر دیا، تو کہتے ہیں لا، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِن طَحَنَ، اگر آٹا بھی بنا کے دیا، وَسَلَّمَ، حوالے کیا، تب بھی جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیوں؟ اس نے جنس سے گندم قبول کی تھی، آپ نے آٹا بنایا، جنس تبدیل ہوگی، جب جنس تبدیل ہوگی تو اب ہبہ مکمل نہیں رہا، صحیح ہے۔ یہی مسئلہ قضا دہن فی السمسم، تلوں کے اندر تیل، اس کے بارے میں بھی یہی ہوگا، میں کسی نے تلوں کا تیل ہدیہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور وہ تیل اپنے تلوں کے اندر تھا تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ والسمن فی اللبن، اور دودھ کے اندر کا مکھن تیرا ہے، ٹھیک ہے، تو اب مکھن نکال کے حوالے کر دیا تو یہ ہدیہ درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گیا؟ بوقت ہبہ وہ چیز معدوم تھی، موجود ہی نہیں تھی، تو قبضہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا، ٹھیک ہے بھائی۔ وَمَلَكَ بِلَا قَبْضٍ جَدِيدٍ لَوْ فِي يَدِ الْمَوْهُوبِ لَهُ، سلمان کے پاس پیسے تھے احمد کے ہیں، اور احمد نے وہ پیسے ابراہیم کو دیے کہ تم احمد کو دے دینا، ٹھیک ہے، اور احمد نے کہا یہ پیسے تمہیں ہدیہ ہے۔ اب احمد نے پیسوں پہ قبضہ نہیں کیا، اس کے پاس پیسے ہیں، تو اس نے کہا یہ تمہیں ہدیہ ہے، تو کہتے ہیں اثر نو، دوبارہ قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں، پہلے والا قبضہ معتبر ہے۔ وَإِن وَهَبَ، کہتے ہیں مَلَكَ بِلَا قَبْضٍ، مالک موہوب لہو، مالک ہو جاتا ہے بلا قبض جدید، نئے قبضے کے بغیر، فی ید الموہوب لہو، اس چیز کے اوپر اس چیز کا مالک بن جاتا ہے جو موہوب لہو کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے بھائی، بات سمجھ میں آ گئی؟ وَهِبَةُ الْأَبِ لِطِفْلِهِ تَتِمُّ بِالْعَقْدِ، باپ نے بیٹے کو ہدیہ دیا، ٹھیک ہے، تو صرف عقد کرنے سے ہدیے کے عقد سے ہی درست ہو جاتا ہے، باقاعدہ جا کے دینا، بچے کا قبول کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ وَإِن وَهَبَ لَهُ أَجْنَبِيٌّ، لیکن اس کے بچے کو کسی اجنبی نے پیسے دیے، ٹھیک ہے، تو تتم بقبض، قبضہ کرنے سے وہ ہدیہ مکمل ہو جاتا ہے۔ کس کا ہدیہ قبضہ کرنے سے؟ بقبض ولی، جو بچے کا ولی ہے اس کے قبضہ کرنے سے۔
ولی موجود نہیں ہے، وہ امی ہی تو ماں کے قبضہ کرنے سے، ولو فی ہجرہا اگر یہ ماں کی گود میں ہے، وہ اجنبی یا کسی اجنبی کے قبضہ کرنے سے ہو جاتا ہے ولو فی ہجرہا اگر بچہ اس کے گود میں ہے۔ تو ہجری ہی ماں کی جو ضمیر ہے وہ امی ہی و اجنبی ان دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے، ٹھیک ہے، عبارت میں گھبرا نہیں جانا۔ اگر بچہ خود سمجھدار ہے تو وہ ان قبض ہی ان عقلا اس کے اپنا قبضہ کرنے سے، اگر وہ سمجھدار ہے تو اپنا قبضہ کرنے سے ہو جائے گا۔ صحیح ہے بھائی، آگے چلیں۔ ولو وہب اسنان دارا لواحد، دیکھو دو بندوں نے ایک گھر، ہمارا مسئلہ یہ ہوا کہ احمد اور نصیر کا ایک گھر تھا، ان دونوں نے ابراہیم کو یہ گھر ہدیہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ گھر تو مشاع ہے، یہ گھر مشاع ہے، یا ایسا ہے کہ ما یقسم بھی کہ جو تقسیم ہو سکتا ہے، لیکن ابراہیم کی ملکیت میں پورا آ رہا ہے، پورا آ رہا ہے نا ابراہیم کی ملکیت، جب پورا آ رہا ہے تو مشاع نہ رہا، ابراہیم کے حق میں مشاع نہیں رہا، جب ابراہیم کے حق میں مشاع نہیں رہا تو اس کا ہدیہ کرنا درست ہے۔ کیا مطلب؟ ہاں نا، تو آپ کے حق میں تو مشاع ہے، اس کے حق میں مشاع نہیں ہے، جب اس کے حق میں مشاع نہیں ہے تو اس کے لیے ہدیہ لینا درست ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، اشکال آگے آئے گا۔ آپ کو اشکال کیا ہو رہا ہے؟ مشاع چیز کا ہبہ دینا جائز ہے، ہبہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشاع چیز کا ہبہ آپ دونوں کے حق میں تو ہبہ ہے، مشاع ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے حق میں مشاع نہیں ہے، جب اس کے حق میں مشاع نہیں ہے تو پھر اس کا ہبہ وصول کرنا درست ہے۔ ہاں دے سکتے ہیں، اب تو دونوں دے سکتے ہیں نا، اب دونوں دے سکتے ہیں۔ آگے دیکھو، کہتے لا عکسہ، لیکن اس کا عکس صحیح نہیں ہے۔ عکس کیا ہے؟ یہ ابراہیم ایک گھر احمد اور نصیر دونوں کو ہبہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ابراہیم اپنا گھر احمد اور نصیر دونوں کو ہبہ کر رہا ہے، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ ان کے حق میں مشاع ہے، اور مشاع چیز کا ہبہ درست نہیں ہے۔ تو سمجھو مشاع کس موقع پہ جا کے ممنوع ہے؟ کس موقع پہ جا کے؟ جہاں یہ مفضی الی النزاع بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں نہیں بن رہا تھا، وہاں اجازت، یا بن سکتا ہے وہاں اجازت نہیں ہے۔ صحیح ہے بھائی؟ آگے دیکھو بھائی، مزیدار مسئلہ ہے۔ صح تصدق عشرات، دیکھو بھائی احمد اور نصیر نے نے 10 روپے ابراہیم کو صدقہ کیے، یہ مسجد کے باہر بیٹھ کے مانگ رہا تھا، ہے بھائی؟ نہیں، ابراہیم کو اور سمیع اللہ دونوں کو۔ احمد اور نصیر کو چھوڑو، ٹھیک، ابراہیم اور سمیع اللہ یہ دونوں مسجد کے باہر بیٹھ کے مانگ رہے تھے، فقیر تھے، ٹھیک ہے، اس نے دونوں کو 10 روپے صدقہ کر دیے یا ہدیہ کر دیے، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے نا۔ فقیر کے حق میں صدقہ اور ہبہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہے۔ اب بتائیں کہاں سے جاتے ہیں؟ دیکھو میری جو کتاب ہے نا، اس میں ایک حاشیہ لگا، بڑا ہی زبردست حاشیہ لگا ہوا ہے، 2 اصول لکھے۔ پہلا اصول یہ ہے، الصدقۃ علی الغنی ہبۃ، غنی پر صدقہ کرنا یہ ہبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اردو میں دیکھ لو،
غنی پر صدقہ ہبہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فقیر پر ہبہ صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک، یہ ایک اصول ہے، غنی پر صدقہ ہبہ ہوتا ہے اور فقیر پر ہبہ صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ دوسری بات، مشاع ہونا ہبہ میں معنی ہے، صدقہ میں نہیں۔ یہ دو اصول بہت ضروری ہیں اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے اور اس طریقے کے ہزاروں مسائل کے لیے، صحیح ہے بھائی؟ غنی پر صدقہ ہبہ ہوتا ہے، فقیر پر ہبہ صدقہ ہوتا ہے، اور صدقہ بھی صدقہ ہوتا ہے، ٹھیک۔ مشاع ہونا ہبہ میں معنی ہے، مشاع ہونا صدقے میں معنی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا، احمد نے 10 روپے ہدیہ کیے، کس کو؟ ابراہیم کو اور عبدالسمی کو، ٹھیک ہے۔ اب دیکھا جائے گا ان کا حال کیا ہے۔ پیچھے سے آپ کو ایک چیز سمجھ میں آئی، ہبہ کی وصولی جو ہوئی ہے وہ کس کیفیت میں ہوئی ہے، یہ بڑا اہم بات ہے۔ ہبہ کی وصولی کس کیفیت میں ہوئی؟ اب یہ دونوں ہیں فقیر، اب ان کو جو ہبہ ملا ہے وہ ہبہ بھی ہے اور صدقہ بھی ہے، اور صدقہ مشاع کو مانتا ہے، صدقہ مشاع کو مانتا ہے۔ صدقے میں مشاع ہو یا نہ ہو کوئی پرابلم نہیں ہے، ہبہ میں مشاع ہونا مسئلہ ہے، صحیح ہے۔ اب اس نے فقیر کو دیا، فقیر کو ہدیہ دیا، تو فقیر کو جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے، لہذا یہ صدقہ ہے تو فقیر کو دینا جائز ہے، ٹھیک، سمجھ گئے؟ لیکن ابراہیم اور عبدالسمی بہت امیر آدمی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت ہی امیر ہیں، ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں، بلڈنگیں اور یہ سب چیزیں، پجامہ میرا ہے، سمجھ رہے ہو؟ کل سنایا تھا نا، کل سنایا تھا کہ نہیں سنایا؟ ابھی ان کو سنایا ہوگا، چلو چھوڑو۔ تو دیکھو بھائی، اب یہ دونوں امیر ہیں، نہیں آئے گا ذہن تو آپ کا تازہ ہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ دیکھو بھئی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ دیکھو ایک شیٹ صاحب جاتے ہیں نا، شیٹ صاحب جاتے ہیں، دھوتی پہنی ہوتی ہے، باندھ کے گئے ہوتے ہیں، تقریر کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا نوکر کہتا ہے سیٹھ صاحب یہاں کے لوگ کہتے ہیں شلوار پہنی ہو تو بندہ امیر ہوتا ہے، ورنہ دھوتی پہننے والا بندہ بہت غریب ہوتا ہے۔ اس نے کہا اب کیا کروں گا، میری شلوار پہن لیں، میرا پجامہ پہن لیں، تو وہ پجامہ اپنا دے دیتا ہے، اس کی دھوتی خود باندھ دیتا ہے، ٹھیک۔ اب کیا ہوا، اب جب سیٹھ صاحب آتے ہیں تقریر کرنے لگتے ہیں تو یہ دعوت دیتا ہے، کہتے ہیں یہ ہمارے گاؤں کے بڑے چودھری، ان کی فیکٹریاں، ان کی ملیں، ان کے گھر، ان کے مکانات، ان کے کھیت اتنے، ان کے پاس اتنے ٹریکٹر، اتنے گھوڑے، اتنی گائیں، پجامہ میرا ہے۔ کہتا ہے پجامہ میرا ہے، تو یہ رہو، تجھے یہ بتانے کی کیا ضرورت تھی میرا پجامہ ہے؟ کہتے غلطی ہوگی جی، یہ ہمارے سیٹھ صاحب ہیں، یہ اتنا 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 پجامہ بھی ان کا ہے۔ اسٹیج پہ بیٹھا ہوں یا یہ حرکتیں کرنے کی، تجھے ضرورت کیا پجامے کا ذکر کرنی؟ کہا غلطی ہوگی، غلطی ہوگی، یہ ہمارے چودھری ہیں، ان کی فیکٹریاں ہیں، ان کی ملیں ہیں، ان کے کارخانے ہیں، ان کے جانور ہیں، گھوڑے ہیں، بکیاں ہیں، پجامے کا ذکر ہی نہیں، سمجھ لے پہننا ہی نہیں۔ اب یہ نکلا ہے امیر لوگ، ٹھیک ہے۔ اب احمد نے ان کو ہدیہ دیا، یہ احمد نے ان کو، تو اب ہدیہ جو دیا ہے تو یہ ہدیہ کیا ہے؟ مشاع ہو گیا ان دونوں کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اس صورت میں یہ قابل قبول۔
وصح تصدق عشرۃ، صدقہ کرے، وہبتھا یا ہبہ کرے للفقیرین، 2 فقیروں کو، تو یہ صحیح ہے. ولا للغنیین، لیکن اگر وہ غنی ہے تو ان کے لیے درست نہیں ہے. سمجھ گئے بھائی؟ کپڑا دیں بھائی، کپڑا دیں، وہ والا حصہ صاف کریں. نہیں وہ والا حصہ صاف نہیں کرنا، ادھر والا حصہ صاف، یہ والا کرو، کہ وہ موہوب لہو، واہب، موہوبہ، ان چیزوں کی ضرورت ہوگی. ادھر تو مجھے وہ ابھی بات ترقی کر لیا آپ لوگوں نے. بھئی آپ دیکھو بھئی، ہبہ سے رجوع کرنا بڑا آسان مسئلہ ہے. دیکھو ہبہ سے رجوع کرنا یہ جائز ہے، لیکن جائز ہے کراہت کے ساتھ. امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہبہ سے رجوع کا معنی یہ ہے کہ اپنا تھوک چاٹو. آپ نے تھوک دیا، اب اس کو چاٹ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھوک چاٹنا حرام نہیں ہے، لیکن مکروہ ہے، بری چیز ہے، گندی بات ہے. تو ہبہ دے کے رجوع نہیں کرنا چاہیے. لیکن چند چیزیں ایسی ہیں جس میں آپ رجوع نہیں کر سکتے. صح الرجوع فیہا، ہبہ میں رجوع کرنا درست ہے. ومنع الرجوع، اور رجوع منع ہے کتنی چیزوں میں؟ دمع خرقہ، کیا ہے؟ دمع خزقہ، دمع خزقہ، 7 چیزیں جن میں ہبہ سے رجوع نہیں کر سکتے. دال، میم، عین، خا، زال، قاف، ہا، ٹھیک ہے. یہ 7 چیزیں جن میں رجوع نہیں. کہ دمع خزقہ، اس کے آنسوں نے بہت جلایا. ہاں، دمع خزقہ، اس کے آنسوں نے بہت جلایا، ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہے یہ دمع، دال، ٹھیک ہے. دال کا کیا معنی ہوا؟ میم کا کیا معنی ہوا؟ عین کا کیا معنی ہوا؟ خا کا معنی کیا ہوا؟ را کا معنی کیا ہوا؟ قاف کا اور ہا کا، ان سب کا کیا معنی ہوا؟ یہی سارا اس باب میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے. دال، دال سے مراد دلالت کرے زیادت متصلہ پر، یعنی ہبہ کردہ چیز میں اضافہ ہو گیا، ٹھیک. ہبہ کردہ چیز میں اضافہ ہو گیا. مثلا زمین دی، اس نے عمارت بنا دی، اب واپس نہیں لے سکتا. زمین دی، اس نے درخت اگا لیے، واپس نہیں لے سکتا، ٹھیک ہے بھائی. جانور دیا، اس نے کھلا پلا کے موٹا کر دیا، اب واپس مانگ رہا ہے. دیکھو صح الرجوع فیہا ومنع الرجوع، اور رجوع میں منع کیا، کون سی چیز؟ دمع خزقہ، دمع خزقہ، ٹھیک ہے. فالدال، اس میں دال کیا ہے؟ الزیادۃ المتصلہ، جو زیادت متصلہ ہے، ایسی زیادتی جو کہ چیز سے متصل ہو جائے، اس کے اوپر دلالت کرے کہ یہ چیز بڑھ گئی ہے، تو یہ ہے زیادت متصلہ. کالغرس، جیسے کہ درخت اگا دیے. والبنا، جیسے کہ عمارت بنا دی. والسمن، جیسے جانور کو موٹا کر دیا، ٹھیک. ایک ہو گیا. نمبر 2، موت، میم سے موت، جانور مر گیا نہیں، موہوب اور واہب میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا، ٹھیک ہے. کوئی ایک فوت ہو گیا، ٹھیک ہے. اس صورت میں وہ چیز واپس نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے. والموت احد المتعاقدین، متعاقدین میں سے کسی ایک کا فوت ہو جانا، ٹھیک ہے. تیسری چیز، عین سے، عین کا عوض مل جانا، ٹھیک ہے. عین کا عوض مل جانا. آپ نے موبائل ہدیہ کیا،
تو یہ آپ کو سامنے والے نے جواب میں 10,000 روپے دے دیے. آپ نے کتاب ہدیہ کی, سامنے والے نے آپ کو اس کے جواب میں کاپی ہدیہ کر دی. آپ نے کاپی ہدیہ کی, سامنے والے نے بھی آپ کو کاپی ہدیہ کر دی. صحیح ہے. اب یہ عین کا عوض ایک لمبی بحث ہے, اس کو میں لے کے آتا ہوں یہاں پر. ٹھیک ہے بھائی, یہ ایک عین ہے, اس کا عوض اتنا دے دیا, تو یہ ایک عین ہے, ٹھیک ہے, اس کا عوض اتنا دے دیا, تو یہ اس کا کتنا ہے؟ آدھا ہے. بطور مثال یہ اس کا آدھا ہے, تو آدھا عوض ہوا. اب اس کے اوپر مسئلے کچھ متفرق. فَإِنْ قَالَ خُذْ عِوَضَ هِبَتِكَ, اپنے ہبہ کا عوض لے لے بھائی, او بدلہا, اپنے عوض کا بدلہ لے لے, او بمقابلتہا, یا اپنے عوض کا مقابلہ لے لے. فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ, احمد نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. سقط الرجوع, رجوع ساکت ہو گیا. ٹھیک ہے. ابراہیم کو ہدیہ کیا تھا, نصیر آیا کہتا یار تو نے میرے دوست کو ہدیہ کیا, یہ تو بھی ہدیہ لے لے. ٹھیک ہے. وصح عن اجنبی, کسی اجنبی نے بھی آ کے اگر اس کا عوض دے دیا اور اس نے قبضہ کر لیا تو رجوع ہو, اب یہ رجوع نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ گیا بھائی. احمد نے ابراہیم کو یہ چیز ہدیہ کی تھی, ٹھیک ہے. ابراہیم نے جواب میں احمد کو یہ چیز ہدیہ کر دی, ٹھیک ہے. ابراہیم نے جواب میں یہ چیز ہدیہ کی, ٹھیک ہے. سمجھ میں آ گئی, یہ چیز ہدیہ کر دی. اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا احمد نے جو ابراہیم کو یہ چیز ہدیہ کی تھی, اس کے اندر ایک مستحق نکل آیا, ٹھیک ہے, جو کہ آدھے کا مستحق ہے, ٹھیک ہے. اب وہ کس سے رجوع کرے گا؟ ہے بھائی, احمد نے ابراہیم کو ایک چیز ہدیہ کی تھی جس میں سے آدھے کا کوئی بندہ مستحق نکل آیا. ہاں, چیز کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس چیز ہے اس چیز سے رجوع کیا جائے گا. سمجھ؟ فَإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْهِبَةِ, اگر کوئی مستحق نکل آیا نصف ہبہ کا, تو رجع کیا ہو گیا؟ وَرَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَضِ, تو وہ مسئلہ آ گیا یار. ہاں بھائی دیکھو, احمد نے ابراہیم, میں صحیح جا رہا تھا, میں بھول گیا. احمد نے ابراہیم کو یہ ہدیہ دیا تھا, ٹھیک ہے. ابراہیم نے بھی احمد کو جواب میں یہ ہدیہ دے دیا, ٹھیک ہو گیا ہدیہ, صحیح. اب ابراہیم کو جو احمد نے ہدیہ دیا تھا نا, اس میں مستحق نکل آیا, ٹھیک ہے. جب مستحق نکل آیا تو ابراہیم بھی اپنے بقیہ ہدیے کا آدھا اس سے واپس لے گا. صحیح ہے بھائی, بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ وہ مسئلہ کدھر چلا گیا؟ وَإِنِ اسْتُحِقَّ نِصْفُ الْهِبَةِ, اگر نصف ہبہ کا کوئی بندہ مستحق نکل آیا تو وہ ابراہیم سے رجوع کرے گا, ٹھیک ہے. یہ ضمنی مسئلہ ہے, وہ ابراہیم سے رجوع کرے گا اور ابراہیم اپنا آدھا ہدیہ, آدھا عوض اس سے واپس لے گا. کیوں نصیر, نیند کیوں آ رہی ہے آپ کو؟ رجع بنصف العوض, یہ نصف عوض کا رجوع کرے گا, ٹھیک ہے بھائی. وَبِعَكْسِهِ لا, اس کا عکس کیا ہے؟ اس کا عکس کیا ہو سکتا ہے؟ ابراہیم کے عوض میں کوئی آدھا بندہ نکل آیا, ٹھیک ہے. ابراہیم کے عوض میں کوئی آدھا نکل آیا تو اس صورت میں احمد آدھا حصہ واپس کرے گا, لیکن ابراہیم سے رجوع نہیں کر سکتا. وجہ اس کی کہ اس نے اپنا جو ہدیہ دیا تھا وہ تو بغیر عوض کے لیے دیا تھا, وہ تو عوض اس نے تبرع کے طور پہ دیا ہے, ٹھیک ہے. عوض اس نے بطور تبرع دیا ہے, اور تبرع کے اندر تو زمان نہیں ہوتا. اور باقی یہ ہے کہ یہ تو بغیر عوض کے ہدیہ دے رہا تھا, لیکن آدھا تو اس کے پاس ہے نا, تو یہ آدھا اس پورے کے مقابلے میں آ جائے گا. نہیں, تبرعی تو دیا ہے, آپ نے ہدیہ دیا نا, آپ نے بیع تو نہیں کی نا, تو اس نے عوض میں آپ کو ہدیہ دیا, سمجھ رہے؟ تو اس نے آپ کو عوض دیے, اس کا عوض جو ہے وہ عوض کہلائے گا, ہدیہ نہیں کہلائے گا, سمجھ رہے؟
ہدیے کے مقابلے میں ہدیہ تو تھا لیکن وہ عوض کہلائے گا، وہ ہدیہ نہیں کہلائے گا. تو شرعی طور پر وہ عوض کہلائے گا، وہ ہدیہ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے بھائی. کہاں غائب ہے؟ کاش میں اسپیکر پہ ہوتا، میں کہتا لوگوں میں پریشان ہوں، کوئی میری شادی کرواؤ یار. ایک آدمی مسجد کی کمیٹی میں تھا نا، تو اس زمانے میں موبائل نہیں ہوتے تھے، تو اس نے محلے کی ایک لڑکی سے دوستی لگائی. اس کو کہا مجھ سے ملنے آؤ. اس کو کہا ٹینک چوک پہ میں آؤں گا، رات کے وقت آنا، یہاں پہ ہم باتیں کریں گے. اب وہ آئی نہیں. اس کو غصہ چڑھا ہے. کیوں نصیر؟ اس کو غصہ چڑھا ہے، میں نے اس کو اتنا خرچہ کیا، اس کو اتنی چیزیں کھلائی ہیں، کتاب الہبہ پڑھ رہے ہیں، اب پتہ چل رہا ہے میں چیز واپس بھی لے سکتا ہوں، پتہ ہی نہیں تھا. اس کو اتنا کھلایا لیکن نہ فون اٹھا رہی ہے، نہ یا سیدھا مسجد کے اندر دھوتی باندھے ہوئے، اور مسجد کا اسپیکر ٹھک ٹھک ٹھک. حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں. یہ اچھا نہیں کیا آپ نے، بہت برا کیا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، تو سمجھ لو بھائی. بات واضح، بات سمجھ میں آ گئی. اس کا جو جواب میں آپ کو ہدیہ دینا ہے وہ عوض ہے. وہ کہنے کو تو ہدیہ ہے لیکن وہ عوض. اب اس عوض میں کوئی مالک نکلا ہے تو آدھا آپ دے دیں گے، بقیہ آدھا آپ کے پورے ہدیے کے مقابلے میں ہوگا. ٹھیک ہے. وبی عکس ہی لا، اس کے عکس کی صورت میں آپ آدھا ہدیہ واپس نہیں لے سکتے. حتیٰ یرد ما بقیہ، لیکن کیا کیا آپ نے یہ کیا، آدھا تو مستحق کو دے دیا، ٹھیک ہے، اور بقیہ جو ہے وہ آپ نے ابراہیم کے حوالے کر دیا. جو بقیہ آپ کے پاس رہ گیا تھا آپ نے وہ ابراہیم کے حوالے کر دیا. اب آپ پورے ہدیے سے رجوع کر سکتے ہیں. سمجھ رہے؟ انہیں پورا تھوک چاٹ سکتے ہیں. استغفر اللہ. انہیں پورے ہدیے سے رجوع کر سکتے ہیں. دیکھو یار، ابراہیم نے نا، احمد نے ابراہیم کو کیا دیا؟ 2 کاپیاں دی. ٹھیک ہے، 2 کاپیاں دی. ابراہیم بڑا خوش ہوا. ابراہیم نے نا آپ کو 100 روپیہ ہدیہ کر دیا. صحیح، 100 روپیہ ہدیہ کر دیا. اب اس کی 2 کاپیوں میں سے آپ نے جو کاپیاں دی تھی 2، ٹھیک ہے، اس میں ایک پر مستحق نکل آیا. ٹھیک ہے، اس نے 1 کاپی اس کو دے دی اور 50 روپے میں آپ سے رجوع کر لیا. ٹھیک، یہ کر سکتا ہے. اب اس کی الٹی سچویشن بناؤ. احمد ہے، احمد نے ابراہیم کو 2 کاپیاں دی تھیں، ٹھیک ہے، اور ابراہیم نے آپ کو جواب میں 100 روپیہ دیا تھا. اب اس کے 100 میں سے 50 کے اوپر مستحق نکل آیا، 50 پر مستحق نکل آیا، تو آپ 50 روپے اس مستحق کو دے دیں گے. باقی 50 ہے، یہ ان 2 کاپیوں کے مقابلے میں آ گیا. لیکن اگر آپ یہ 50 روپے بھی ابراہیم کو واپس کر دیتے ہیں تو آپ 2 کاپیوں سے رجوع کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات ہے. حتیٰ یرد ما بقیہ، جو بقیہ 50 روپے بچے نا، آپ وہ واپس کر دیں. وہ واپس کر دیں تو آپ دونوں کاپیوں سے رجوع کر سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ لو بھی آگے دیکھو. ولو عوض النصف رجع بما لم يعوض. دیکھو بھئی، ابراہیم نے آپ نے ان کو 2 کاپیاں دیں. وہ 2 کاپیاں آتی ہیں 100 روپے کی. ابراہیم نے آپ کو 50 روپیہ دیا. ٹھیک ہے، ابراہیم نے آپ کو عوض میں 50 روپے دیا، تو 50 روپے تک ایک کاپی میں آپ رجوع کر سکتے ہیں، دوسری کاپی میں رجوع نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ عوض نصف کا ہے. ٹھیک ہے، ولو عوض النصف، اگر ابراہیم نے نصف عوض دیا تو رجع بما لم يعوض، تو جس کا عوض نہیں دیا اس پہ رجوع کر سکتے ہیں. چلیں اس کو بولنے دیں، اب ہم بولتے ہیں. دیکھو بھائی آگے دیکھو، خاص سے کیا مراد ہے؟
خروج الملک، جو چیز موہوب ہے وہ ملک سے نکل گئی، موہوبہ ملک سے نکل گئی، محبوبہ نہیں موہوبہ، ٹھیک ہے؟ نصیر بہت خوش ہو رہا ہے، زندہ دل آدمی ہے بھائی۔ خروج الہبات من ملک الموہوب لہو، موہوب لہو کی ملک سے ہبہ کا نکل جانا، اس نے کسی اور کو ہدیہ کر دیا، اس نے کھا لیا، ختم کر دیا یا بیچ دیا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر کیا ہوا، دو کاپیاں تھیں، وَبِبِيعِ نِصْفِهَا، آدھی بیچ دی تو رجع فی النصف، تو یہ نصف کے اوپر رجوع کر سکتا ہے، کالعدم بیع شیء، جیسے کہ کسی چیز کی بیع ہوئی ہی نہیں۔ آگے دیکھو، وزا، آگے کیا ہے؟ دمع خزقہ، ٹھیک ہے؟ دمع خزقہ، زا، زا کا مطلب ہے زوجیت۔ ہائے ہائے، منہ میں پانی آ گیا، یہ ہائے کس کی نکلی ہے ہیں؟ یہ کس نے ہائے نکالی ہے؟ اچھا جی، دیکھو زوجیت کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو ہدیہ دیا، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو ہدیہ دیا تو اب اس سے رجوع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جی؟ بیوی کو ہدیہ دینے کے بعد اس سے رجوع نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں پر رحم آ گیا، وہاں پہ قرابت آ گئی، جہاں رحم اور قرابت آ جاتی ہے وہاں پہ ہدیہ واپس نہیں ہو سکتا، ادائیگی کرتے ہی ہدیہ آپ کا ختم ہو گیا۔ اس کو ذرا سمجھو، زوجیت کے اندر کچھ مسئلے ہیں۔ ایک عورت کو ہدیہ کیا ہے، اس عورت نے قبول کر لیا، ٹھیک، اس کے بعد آپ نے اس سے نکاح کر لیا ہے، اتنی شرم آ رہی ہے، منہ پہ کپڑا رکھ لیے ہیں، کیا مطلب؟ دماغ خراب، سمجھے ہی نہیں ہے۔ یہ سبب ہے، سبب کی بات ہو رہی ہے، جیسے خروج الملک یہ سبب ہے نا، عوض آ جانا یہ سبب ہے، موت آ جانا یہ سبب ہے، تیز زیادتی متصلہ یہ سبب ہے، تو ایسے یہ بھی سبب ہے زوجیت۔ ایک عورت کو ہبہ کیا، ایک عورت کو 1000 روپے ہبہ کیے، اس نے کہا یہ تو بڑا پارٹی ہے، اس نے کہا مجھ سے شادی کرے گا، اس نے کہا کرے گا، ٹھیک ہے؟ جب اس کی شادی میں آ گئی تو کہتی میرا پیسے واپس کرو، ہدیہ واپس کرو، تو لے سکتا ہے، کیونکہ جب ہدیہ دیا تھا یہ اس کی زوجہ نہیں تھی، سمجھ رہے ہو بات واضح ہے؟ آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ اس نے کیا کیا، ایک عورت اپنی بیوی کو ہدیہ دیا، 1000 روپیہ، اس کے بعد اس کو طلاق دے دی، طلاق کے بعد اس کا میرے پیسے واپس کرو۔ اب کیوں؟ جب ہبہ کیا تھا اس وقت یہ اس کی بیوی تھی۔ وزوجیت اور ذات سے مراد زوجیت ہے، فلو وہبہ، اگر ہبہ کیا ثم نکاحہ، اس سے نکاح کیا، رجع تو رجوع کر سکتے ہیں، وبالعکس، اور اس کے عکس ہوا تو لا، تو یہ نہیں کر سکتا۔ آپ کے استاد جی آگے چلو جی، وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ والقاف سے قرابت، قرابت داری جہاں پر آئے گی وہاں پر ہبہ واپس نہیں ہو سکتا۔ باپ اپنے بیٹے کو ہدیہ دے پھر کہ میرے پیسے واپس کرو، چلو کہ نہیں، صحیح نہیں ہے۔ فلو وہب لذی رحم محرم، اگر ذی رحم محرم کو ہدیہ دیا تو لا یرجع فیہا، اس میں رجوع نہیں کر سکتا۔ والہا، ہا کا کیا مطلب ہے؟ ہلاک ہو گیا، اگر مال ہلاک ہو گیا تو اس صورت میں ہبہ واپس نہیں ہو سکتا۔ فلو ادعا، اگر جس کو ہدیہ دیا تو اس نے دعویٰ کر دیا کہ مال ہلاک ہو گیا تو صدقہ، تو اس کی تصدیق کی جائے گی۔ صحیح ہے بھائی؟ یہ رجوع کی بات ہوگی، تھوڑا سا ہے، انما یصح الرجوع، رجوع کرنا صحیح ہے، بتراضیہما، دونوں کی رضامندی سے، دونوں راضی ہوں گے تو رجوع ہوگا، ورنہ رجوع نہیں ہو سکتا۔ او بحکم الحاکم، یا حاکم کا حکم ہوگا تو رجوع ہو سکتا ہے، ورنہ رجوع، سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فَإِن تَلِفَتِ الْمَوْهُوبَةُ، اگر موہوبہ چیز تلف ہو گئی، صحیح؟ احمد ناراض کیوں ہو رہا ہے؟ صحیح، میں بہت غصے ہوں، بہت سخت ہوں میں۔
آپ اصول کے خلاف کر رہے ہیں، تو 3.25 تک پڑھانا ہے تو 3.25 تک پڑھانا، یہ ہم بہت سخت ہیں اس سے۔ چلو جی ابھی نرم کرتے ہیں، آپ کو پانی ڈال دیں گے۔ محبوبہ چیز ہلاک ہو گئی، ٹھیک ہے بھائی، کیا ہوا پھر؟ وَاسْتَحَقَّهَا یا وَاسْتُحِقَّهَا دونوں صحیح ہیں۔ مستحق کون؟ کوئی مستحق نکل آیا، ہلاک کس سے ہوئی؟ ابراہیم سے ہوئی، تو ضمن الموہوب لہو، تو موہوب لہو اس کا ضامن ہوگا۔ کیوں؟ فائدہ بھی اسی نے اٹھایا، چیز آخر میں اسی کی ملکیت میں تھی، لہٰذا وہی اس کا ضامن ہوگا۔ لم یرجع علی الواہب بما ضمن، جس چیز کا ضامن ہوا ہے اس چیز کے اوپر یہ موہوب لہو واہب سے رجوع نہیں کر سکتا۔ صحیح ہے بھائی، کیونکہ اس کا فائدہ اسی نے اٹھایا اور اس نے اس کو تبرع کے طور پہ دیا۔ اگر عوض ہوا تو پھر عوض کی بات الگ ہے۔ والہبۃ بشرط العوض، ہبہ اس شرط پہ دیا کہ تم مجھے کچھ میری جیب گرم کرو گے تو پھر تمہارے کو کچھ دے گا، ورنہ نہیں۔ ثانیہ مولانا کو استاد جی ہماری دعوت کرو، میں نے کہا ٹھیک ہے پیسے دے تو میں دعوت کر دیتا ہوں۔ ان کو نہیں کہا، میں ویسے بتا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ہماری دعوت کرو، میں نے کہا ٹھیک ہے پیسے دو میں دعوت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہوا؟ میں نے شرط لگا دی عوض کی، ٹھیک ہے۔ اب یہ شرط لگا دی عوض کی تو اس میں وہ تمام احکامات آتے ہیں جو بے میں آتے ہیں۔ والہبۃ بشرط العوض ہبۃ ابتداء، ہبۃ ابتداء، یہ ابتداء ہبہ ہوگا۔ والہبۃ بشرط العوض، عوض کے شرط پر جو ہبہ ہے وہ ابتداء ہبہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ فیشترط التقابض فی العوضین، عوضین پر تقابض کرنا یہ شرط کہلائے گا۔ وتبطل بالشیوع، لیکن شیوع سے باطل ہو جائے گا، ہبہ کے احکامات لگ رہے ہیں۔ وبیع انتہاء، اور انتہاء یہ بے ہے۔ ابتداء چونکہ ابتدا ہبہ سے ہوئی لہٰذا ابتداء یہ ہبہ ہے، اور انتہا اس کی بے پہ ہوئی لہٰذا انتہاء یہ بے ہے۔ تو ہبہ کے بھی احکامات ہوں گے، شیوع کے اوپر یہ معاملات نہیں ہو سکتا، یعنی مشاع کے اندر یہ نہیں ہو سکتا۔ سمیع اللہ بہت زور سے سر ہلا رہا ہے کہ استاد جی پورا کرو، جاؤ جلدی کرو، ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے۔ فیرد بالعیب، اس میں خیار عیب بھی ہوگا، خیار رویت بھی ہوگا، وتؤخذ بالشفعہ، اور مل کے شفعہ بھی اس میں ہوگا، اور وہ ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ صلی اللہ تعالی علیہ